السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں افغانستان کی حکومت کے سینٹرل بینک آف افغانستان نے یہ اعلان کیا کہ اس وقت ان کی $1 کے عوض جو قدر ہے افغانی کی وہ 72 افغانی کی ایک ہے. اب وہ اس مارکیٹ کے اندر تقریباً کوئی $110 یا $120 ملین انٹر بینک مارکیٹ جو افغانستان کی ہے اس میں ڈالیں گے اور افغانی کی قدر کو 37 افغانی $1 کے پاس لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایسا کیوں کر ممکن ہے اور ایسا ہماری مدد کے بغیر یا ہمارا پاؤنڈ آف فلیش لیے بغیر ممکن ہے بھی کہ نہیں ہے؟ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ کیا افغانی کرنسی جو ہے وہ 37 کی ہو جائے گی. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ افغانستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کئی ممالک کو، ان میں سے سب سے زیادہ ایکسپورٹس ان کی چائنا کو. اگر دیکھا جائے چائنیز جو ہیں ان کو اپنا یوان دیتے ہیں یا اجناس یا چیزیں دیتے ہیں، زیادہ تر وہ ان کو یوان کے اندر پیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی کرنسی کے اندر. جب چائنیز ان کو ان کی کرنسی کے اپنی کرنسی کے اندر پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ افغان جو ہیں اس کرنسی سے اگر کوئی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ چائنا سے ہی کریں گے، اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو وہ چائنا سے ہی خریدیں گے. تو چائنا یوں ان کو ڈالر نہیں دیتا. ٹھیک ہے. یہی حال ایران کا ہے. ایران سے جب وہ کوئی چیز کی ٹریڈ کرتے ہیں، افغانیوں کی بات ہو رہی ہے، افغان طالبان کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ ایران سے کوئی چیز کی ٹریڈ کرتے ہیں تو ایران کے پاس بھی افغانستان کو دینے کے لیے اشیاء ہوتی ہیں، سروسز نہیں ہوتی. افغانستان کو دینے کے لیے اس کے پاس ڈالرز نہیں ہوتے. ایران کے پاس ڈالر تو آپ بھوکا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں چھپتا پھرتا ہے یا اپنے ڈالر چھپاتا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے تو ویسے ہی عالمی مالیاتی نظام کے اندر ایران کی ڈالر کی لین دین کے اوپر پابندی ہے. اچھا پرلی طرف اپنا تاجکستان لگتا ہے افغانستان کے ساتھ، ازبکستان لگتا ہے اور اپنا کرغزستان لگتا ہے. کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان تو ایک اور تان ہے. قزاقستان پچھلے پاسے. ٹھیک ہے. ترکمانستان لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 تان لگتے ہیں افغانستان کے ساتھ. ان چاروں کا ڈالرز کے حوالے سے حالات خراب ہیں. آپ کہیں گے جی اپنا ترکمانستان کے پاس تو بہت امیر ممالک میں شامل ہے، اتنی کا آبادی ہے اور اتنے سارے ڈالر ہیں، تو پائے نا وہ سارے حکمرانوں کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں نا ڈالر. اوپن مارکیٹ کا وہاں پہ تصور ہی کوئی نہیں ہے. چند لاکھ کی آبادی ہے اور جناب قطر جتنی ان کے پاس، قطر سے بھی زیادہ ان کے پاس گیس ہے. بس ان کو تو مار رہا ہے ان کا جغرافیکل جو ان کی لوکیشن ہے کہ وہ ہمسائے کسی کو بیچ نہیں سکتے. روس جو ہے اس نے یورپ کے اوپر مناپلی رکھنی ہے اور رکھی ہوئی ہے. روس جو ہے وہ ترکمانستان اور ایران دونوں کو کہتا ہے کہ خبردار تم نے یورپ کی منڈی کا رخ کیا. تو ورنہ تو یورپ کے اندر گیس کا یہ حال تو نہیں نہ ہونا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے یوکرین وار کے بعد. تو خیر یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. تو یہ چاروں کے اندر بھی ڈالر کے برے حالات ہیں جی. میں تاجکستان، کرغزستان کے اندر تو باقاعدہ پھر کے آیا ہوں اور ازبکستان اور ترکمانستان کے ازبکستان کے بارے میں بھی میں نے حالات کی جانکاری حاصل کی ہے. تو ان تینوں کے اندر تو حالات ڈالر کی وجہ سے بڑے خراب ہیں. تو لے دے کے اگر ایران کو، اگر افغانستان کو معاف کیجیے گا، اگر افغانستان کو ڈالر کہیں سے ملنے ہیں تو وہ اسلامی جمہوریہ الباکستانیہ ہے. ٹھیک ہے. اب لیں ڈالر ہم سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ اپنا ہم افغانی جو ہیں وہ وہاں سے پہلے نمبر کے اوپر جو ہے وہ ہمارے لیے، ہم آج کل افغانستان سے اپ کنٹری سارا جو ہے وہ کوئلہ لے رہا ہے افغانستان سے. اور افغانستان کا جو کوئلہ زیادہ تر اس وخان کے منہ کے اوپر جو صوبہ ہے ان کا، بدخشاں کے کیا نام ہے مجھے نہیں یاد رہتا، وہ اکثر وہاں پہ کوئلے کے ذخائر ہیں بہت زیادہ. تو قریب پڑتا ہے، جلال آباد سے سجے پاسے ہو جاتے ہیں، سیدھے ہاتھ کو ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو وہ ٹرک بڑے آرام سے ادھر سے پرسکون علاقوں سے
تورخم کے راستے ہم تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ ہم سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ارائیول سے $20 یا $2، میرے خیال $20 پر ٹن ہی ہوگا، زیادہ لیتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ باہر سے منگواتی ہے تو آپ کو کراچی سے پشاور تک کا اتنا فریٹ پڑتی ہے نا، تو فریٹ ڈال کے ہم سے وہ وصول کرتے ہیں پیسے۔ اچھا، لیکن وہ افغانستان سے صرف کوئلہ اور پھل اور خشک میوہ جات نہیں بھیجتے، افغانستان سے وہ منشیات بھی بھیجتے، ٹھیک۔ میری آج ایک ایسے بندے سے بالواسطہ بات ہوئی ہے کہ جس کو اگر آپ یہ کہیں کہ ہیروئن کے یا آئس کے آپ کو 40 ٹن چاہیے کسی جگہ کے اوپر پاکستان کے اندر، تو وہ آپ کو پہنچانے کے بعد آپ سے ادائیگی لے گے، ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس نیٹ ورک کا کہ افغانستان سے جو منشیات آئیں گی وہ منشیات بارڈر کراس کریں گی تورخم کا، اور تورخم کا آپ اگر میرا مطلب سرگودا کے کسی علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ، فیصل آباد میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ، بہاولپور میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ وہ پہنچا کے آپ کو کہیں گے تسلی کر لو، پی کے دیکھ لو، ظاہر آپ پئیں گے تو کلٹی ہو جائیں گے، الٹ کے گریں گے، اور وہ کہیں گے جب ہوش میں آئے گا تو پھر پیسے دے دینا۔ اچھا، وہ اتنے منی بیک گارنٹی کے ساتھ اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ پاکستان میں منشیات کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کے عوض وہ لے کے جاتے ہیں پیسے۔ اچھا، جہاں تک یہ کوئلے کی بات ہے تو کوئلے کے عوض ہم بھی تو ان کو بہت ساری چیزیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، یہ جو ہم گندم بھیجتے ہیں، یہ جو ہم چینی بھیجتے ہیں، یہ جو ہم ڈبل روٹی اور انڈے تک بھیجتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس کے عوض جب تک امریکنز تھے تو ڈالر آیا کرتے تھے نا، اب اس کے عوض ڈالرز نہیں آتے، اس کے عوض پھل آ جاتا ہے، اس کے عوض اور چیزیں، کوئلہ آ جاتا ہے، اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی سپلائز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے زیادہ ہو گئی ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے پاکستان کی سپلائز ان کے لیے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ آخری اطلاع تک پاکستان کی افغانستان کو ان آفیشیل برآمدات جو تھیں وہ تقریباً $1.5 ارب، $2 ارب تک محدود ہو گئی تھی، بلکہ نہیں $0.5 ارب تک چلی گئی تھی عمران خان صاحب کے دور کے اندر، اب تھوڑی سی بڑی ہیں، $1 ارب پلس مائنس ہے۔ جب امریکن یہاں پہ تھے جب تک، تو اس وقت تک یہ جو ہماری ارننگ تھی یہ $8 ارب جو تھی، وہ تو $8 ارب تو وہ تھے جو ہمارے زر مبادلہ میں آیا کرتے تھے، اور باقی کو سنا ہے کہ $4 ارب اوپن مارکیٹ کے ذریعے بھی ہم افغانستان کا اٹھا لیا کرتے تھے۔ اگر صرف $10 ارب کو ہی دیکھا جائے تو $8 ارب اب آ نہیں رہے، بلکہ ان کے بدلے ادھر سے کوئی جا ہی رہے ہیں ادھر۔ کوئی ایک اندازہ ہے کہ جناب کو $2 ارب جا رہے ہیں، ایک اندازہ ہے۔ پہلے تو $8 ارب نہیں آ رہے، پہلے تو گھاٹا پہ گیا، $2 ارب پلےوں جانا شروع ہو گئے۔ بھی اصل مسئلہ لمحہ موجود کے اندر ہمارا مسئلہ یہ ہے۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ تھا، اور اتنا پوئے چڑھ گئے تھے افغانستان والے کہ انہوں نے ہمارے ڈالروں کی بنیاد کے اوپر اپنی کرنسی کی قدر نیچے لانے کا اعلان کیا۔ اب کارخانوں بازار کے اندر جتنے بھی حرام خور افغانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیدا یہاں پہ ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ بھی انہوں نے تورخم کا بارڈر کراس نہ کیا ہو، لیکن لائلٹی ان کی افغانستان کے ساتھ، تو وہ پھر دھڑا دھڑ آپ سے، میرے سے ڈالر خریدتے ہیں یا ہمارے کسی عزیز سے، اور اس کو افغانستان پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اسی بنیاد کے اوپر افغانستان نے وہ دعویٰ کیا تھا اور بڑک لگائی تھی کہ 36 یا 37 افغانی کا $1 ہم کر لیں گے۔ ہم نے صرف جھٹکا دیا ہے، اور جھٹکا دینے کے نتیجے کے اندر وہ پڑا ہے 72 سے 80 پہ چلا گیا۔ ابھی ہم نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا، صرف کارخانوں بازار کی دکانیں بند کی ہیں، وہ جمرود روڈ پہ ابھی بھی بیٹھ کے افغانی سموں کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان سے ڈالر دھڑا دھڑ جو ہے وہ سمگل ہو رہا ہے۔ بہرحال باہر کوئی مہمان بھی آ گیا تو ادھر بھی پتہ کرن جانا ہے۔ ابھی اس پہ مزید گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں قسطوں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ہضم ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔